آج ہفتہ سے ہفتے کے دن سب کام چھوڑ کر صرف 1 منٹ کی یہ تسبیح جو شخص بھی پڑھ لیتا ہے، یہ تسبیح اس کی تقدیر بدل دیتی ہے، اور مغرب سے پہلے پہلے اس بندے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ہفتے کے دن کی سب سے طاقتور تسبیح ہوتی ہے۔ اور اس تسبیح کے پڑھنے کا ایک بڑا خاص طریقہ ہے، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ آج دل کا راز آپ کو بتانے لگا ہوں، کیونکہ مجھے جب بھی مشکل آئی، جب بھی پریشانی پہنچتی ہے، یہ 1 منٹ کی سب سے طاقت والی تسبیح پڑھتا ہوں، فوراً اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ ذرا سن لیجئے گا، بڑا آسان ہے، توجہ کیجئے گا کہ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر اس تسبیح کو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کسی ایک جگہ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اس تسبیح کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ یہ تسبیح ادھر سے بندہ شروع کرتا ہے، ادھر سے اس کے معاملات حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب کوئی بھی دنیا کا مسئلہ ہے، کوئی بھی بڑی سے بڑی حاجت ہے، کوئی بھی بڑی سے بڑی پریشانی ہے، بس آپ نے اس پریشانی کا تصور رکھنا ہے اور اس پریشانی کی نیت کرنی ہے۔ مثلا آپ مقروض ہیں، نیت کریں، یا اللہ میں مقروض ہوں، مجھے قرضے سے نجات عطا فرما۔ بس یہ الفاظ کہہ کے اس تسبیح کو شروع کر لیں۔ جب اس تسبیح کو پڑھیں گے، یہ سب سے طاقت والی تسبیح ہے، کہتے ہیں جادو سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اثر دکھانے والی، بندوں کی مدد کروانے والی، اللہ کی بارگاہ سے ہر بات منوانے والی، یہ وہ تسبیح ہے۔ اس لیے آپ نے اس کا طریقہ اور ترتیب مکمل طور پہ سمجھ کے اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اب سب سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ نے باوضو ہو جانا ہے۔ باوضو ہو کر آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے تمام راہیں کھلوانی ہیں، جتنی رکاوٹیں ہیں، مثلا شادی کے اندر رکاوٹ ہے، کاروباری رکاوٹ ہے، یا ویزے کی رکاوٹ ہے، باہر ممالک کے سفر کے اندر رکاوٹ ہے، دنیا کی جس مقصد کے اندر، جس چیز کے اندر تمہیں رکاوٹیں پہنچ رہی ہیں۔ اکثر لوگوں کو شادی کے مسائل ہیں، شادی کے اندر رکاوٹیں آ جاتی ہیں، تو یہ تمام رکاوٹوں کا سب سے بڑا عمل ہے۔ جب آپ یہ اسم مبارک اور جب یہ تسبیح پڑھیں گے تو یہ چند تسبیحات کا مجموعہ ہے، یعنی کہ یوں سمجھیں یہ چند چیزیں ہیں جن کو ملا کے پڑھا جاتا ہے تو ان کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ جب ان کی طاقت بڑھتی ہے تو پھر آگے پہاڑوں جیسی مشکلات بھی ہوں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، سمندر بھی ہوں تو وہ آگے سے راستہ دے دیتے ہیں، اور یہ تسبیح پڑھنے والا شخص کبھی بھی اللہ کی مدد سے محروم نہیں رہتا، اللہ کی مدد اس کو ضرور ملتی ہے۔ اب سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، اور صرف 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ ہفتہ سے ہفتہ یہ تسبیح کہلاتی ہے، اس کا نام ہی ہفتہ سے ہفتہ تسبیح ہے۔ اس لیے جب آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں تمہیں ضرور ملیں گی۔ یہ عمل اس سے پہلے شاید آپ نے زندگی میں نہ کیا ہو، کیونکہ یہ جو بندہ ایک بار کر لیتا ہے پھر وہ اس کی ہمیشہ حفاظت کرتا ہے، پھر جب کبھی اسے مشکل پہنچنے لگتی ہے وہ ہفتہ سے ہفتہ والی تسبیح کو پڑھتا ہے تو ہر مشکل فوراً حل ہو جاتی ہے۔ میں یہ راز بھی بتاؤں گا کہ ہفتہ سے ہفتہ سے کیا مراد ہے، اور اس تسبیح کو کیسے پڑھیں گے، اور اس تسبیح کی کیسے مدد آئے گی، اس کے ذریعے اللہ کیسے مدد فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ درود پاک ہے۔ درود پاک ہم نے وہ پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تو ہم نے درود پاک پڑھا، صرف اور صرف 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ یہ سارا عمل، یہ ساری تسبیحات ہاتھ کی انگلیوں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے بس اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے رب سے اپنے لیے رحمت کا سوال کرنا ہے، اس کی رحمت طلب کرنی ہے۔ وہ کیسے طلب کریں گے؟ ایک اسم مبارک آپ نے سنا ہوگا یا رحمان، لیکن یا رحمان صفت کے بعد والی صفت کو آپ نے پڑھنا ہے،
وہ صفت ہے یا رحیم یا رحیم یا رحیم۔ تو یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت مبارکہ ہے، یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحیم، یعنی بسم اللہ کے اندر جو تین اسم مبارک ہیں نا، ایک اللہ کا ذاتی نام، دو اللہ کے صفاتی نام، جو اللہ تعالیٰ کا دوسرا صفاتی نام ہے یا رحیم، یعنی کہ ایک ہے یا اللہ، ایک ہے یا رحمان، ایک ہے یا رحیم۔ تو یا رحیم آپ نے پڑھنا ہوگا، اس کو میم کے اوپر پیش کے ساتھ، یا رحیم۔ دیکھیں میں ایک ایک لفظ کر کے بتاؤں گا اور ہر ایک چیز کو مکمل وضاحت کے ساتھ بتاؤں گا، تاکہ کوئی بھی بھائی بہن بیٹا بچہ اس عمل کی برکت سے محروم نہ رہے، اس کو مکمل طور پر اس کا فائدہ ہو، اور اس کو صحیح پڑھیں گے تو انشاءاللہ 100% میں ذمہ داری سے دعوے کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں اور ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ یہ عمل کرنے والا شخص کبھی محروم نہیں رہے گا۔ اللہ کی رحمت کے دروازے اس کے لیے فوراً کھل جائیں گے، اور ایسے کھلیں گے کہ انشاءاللہ پھر بند نہیں ہوں گے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور انوار و تجلیات اس بندے کو ملتے رہیں گے۔ اب یہ اسم مبارک جس کے اندر اللہ تعالیٰ دیکھیں بیماروں کو شفا ملتی ہے تو اللہ کی رحمت کے ذریعے، مقروضوں کو قرضے سے نجات ملتی ہے تو اللہ کی رحمت کے ذریعے، جو بے اولادوں کو اولاد ملتی ہے تو اللہ کی رحمت کے ذریعے۔ تو اللہ کی رحمت کا سوال جب کریں گے اس طرح تو انشاءاللہ آپ محروم رہ ہی نہیں سکتے۔ اللہ کسی کو محروم نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ کائنات کی ہر چیز کا خالق ہے، وہ ہر شے کا مالک ہے، وہ ہر شے کا رب ہے، سارے خزانے تو اسی کے پاس ہیں، وہ جس کو جتنا چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے، کسی کو تھوڑا عطا کرے، کسی کو زیادہ عطا کرے، یہ اس کی شان ہے۔ جب آپ اس طرح اس کے مانگتے ہیں پھر وہ تھوڑا نہیں عطا کرتا، وہ خالی دامنوں کو اتنا بھر دیتا ہے کہ پھر کبھی یہ خالی دامن خالی ہوتے ہی نہیں ہیں، ہمیشہ بھرے رہتے ہیں، کیونکہ وہ تحت الثری اور فوق الثریہ کی تمام غیب حقیقتوں کو جانتا ہے۔ یرا جو رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلتا ہے، جو آسمانوں سے بارشیں برسا کر ہمیں زمین سے سبزہ دیتا ہے، جو بندوں کو نوری ملائکہ سے زیادہ عظمت اور شان عطا کر دیتا ہے، جو ہر طالب کی طلب کو پورا کر دیتا ہے، جو جس کو چاہتا ہے اس کو بادشاہ بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو فقیر کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو غنی کر دیتا ہے، مالدار کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اسے غربت کی چکی میں ڈال دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزتوں کے تاج پہنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ ذلت کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ لیکن جو اپنے رب کو اس شان سے یاد کرتا ہے، یا رحیموں کی شان سے یاد کرتا ہے، اللہ اس پر اپنے انوار و تجلیات کا ظہور فرما دیتا ہے۔ دیکھیں اللہ کا دوست بننے کے لیے، اللہ کا ولی بننے کے لیے، صاحب کشف بننے کے لیے، دنیا کی تمام چیزیں حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کیجئے گا، اس کے ذریعے اس کی رحمت ملے گی۔ مناسب رشتے جن کو نہیں مل رہے یہ پڑھیں گے تو مناسب رشتے ملیں گے، جن بیماروں کو شفا نہیں مل رہی یہ پڑھیں گے تو شفا مل جائے گی، ان کا مقدر ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے اے رحم کرنے والے، تو رحیم وہ ذات ہوتی جو اپنے بندوں پر کسی مصیبت نہ توانی اور مظلومی میں رحم کرتی ہے، اور یہ سب سے پہلی تسبیح ہے۔ اس طرح کی یہ 3 طرح کی تسبیح ہوتی ہے، اس کو جب ملا کے پڑھا جاتا ہے تو وہ انوار و تجلیات ملتے ہیں کہ جس کا بندے نے تصور نہیں کیا ہوتا۔ اب یہ آپ نے تسبیح 500 بار پڑھنی ہے، یعنی 5 تسبیحیں اس کی پڑھنی ہیں۔ یہ ٹوٹل 8 منٹ کا عمل ہے، اور یہ 8 منٹ آپ کی زندگی کے سب سے بہترین منٹ ہوں گے۔ تو اسی لیے میں نے کہا ہے کہ سب کام چھوڑ کر، یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ والوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ سارے کام چھوڑ کر بھی یہ تسبیح کرنی پڑیں تو آپ اس کو کریں، پھر اس تسبیح کے نظارے خود دیکھیے گا کہ یہ تسبیح تمہیں کیسے مالا مال کرتی ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ عمل کرنے کے دوران آپ سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، دنیا کے جس کونے میں ہیں، جہاں بھی ہیں، خاموشی کے ساتھ عمل کریں۔ یہ 8 منٹ خاموشی کے ساتھ، کسی کے ساتھ بات نہ کریں۔ یہ 8 منٹ کا عمل آپ کر لیں، 8 منٹ کے بعد آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ اس لیے کہتے ہیں مغرب سے پہلے سورج بعد میں غروب ہوتا ہے، بندے کے حالات پہلے بدل جاتے ہیں۔
اور جیسے جیسے سورج غروب ہوتا ہے اس کی زندگی کی غم غروب ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اس کی زندگی میں خوشحالیاں آ جاتی ہیں، غموں سے اس کو نجات مل جاتی ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے یہ سب سے پہلی تسبیح جو میں نے آپ کو عرض کی ہے، اس میں آپ نے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ خاص جو دولت کی وجہ سے پریشان ہے، رزق کی وجہ سے پریشان ہے، وہ لوگ اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑیں، بس ایک بار کر لیں، انشاءاللہ ساری زندگی دعائیں دو گے۔ اب میں ہماری ہر روز کی بنیاد پر ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، جو لوگ اس دعا کے اندر نام شامل کروانا چاہتے ہیں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کومنٹ میں نام لکھ دیں، انشاءاللہ ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، ان کو دعاؤں میں ضرور شامل کر لیا جائے گا۔ اب اس کو پڑھنے کے بعد کسی کا بھی کوئی کام بھی بگڑا ہوگا نا، وہ فوری طور پر درست ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو دوسرا اسم مبارک آپ نے پڑھنا ہے نا، وہ بھی صفاتی نام ہے، یہ بھی صفاتی نام ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت مبارکہ ہے، اور اس سے آپ ہر ایک کے دل عزیز ہو جائیں گے، یعنی ہر ایک کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی، اپنے پرائے سب آپ سے محبت کریں گے، ہر ملنے والا چاہت کے ساتھ ملے گا، دشمن بھی سامنے آ جائے تو وہ بھی نرم پڑ جائے گا، اس کا دل بذات خود بھی بڑا نرم ہو جاتا ہے، اور دوسروں کے ساتھ بھی ہمدردی اور شفقت سے پیش آتا ہے۔ اور سب سے بڑا اہم فائدہ اس کا میں اگر بتاؤں تو یہ ہے کہ انجام بالخیر ہوگا، یعنی یہ دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی، جو کام بھی کرے گا ہمیشہ اس کا اینڈ اچھا ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اور یہ عمل ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری زندگی میں مل جائے اور میں کروں اور میرے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں، میں ہر میدان میں میرا ہر ایک کام کا جو اختتام ہے وہ اچھا ہو، اس لیے زندگی کا اختتام بھی اچھا ہوگا، آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں ہر کام کا اینڈ بہتر ہوگا۔ اس لیے دوستو اس طرح کے اعمال کو چھوڑنا نہیں چاہیے، ایک مرتبہ ضرور کر کے دیکھنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے حالات بدلتے ہوئے ہم نے خود دیکھے، مشکلات سے خلاصی پاتے ہوئے ہم نے خود دیکھا ہے۔ اگر کوئی قید میں پھنسا ہوا ہے، اس کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ رہائی عطا فرمائے گا، تمام مشکلیں آسان ہو جائیں گی، بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے، دنیا اور آخرت میں سعادت مندی حاصل ہوگی، لوگ مطیع اور فرما بردار خاص کر اہل خانہ ہمیشہ عزت کریں گے، ان کا کہنا مانا جائے گا، کوئی بھی آپ کسی کے ساتھ بات کریں گے، کسی سے بات منوانا چاہیں گے، دنیا والے بھی بات مانیں گے، میرا رب بھی آپ کی مشکلات کو آسان فرما دے گا، وہ بھی آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لے گا، کہ کسی مصیبت میں آپ پھنسے ہوئے ہیں خلاصی مل جائے گی۔ جس شخص کا دل عبادت کی طرف مائل نہیں ہوتا وہ بھی اس کو پڑھے، انشاءاللہ اس کا دل عبادت کی طرف بھی مائل ہو جائے گا۔ اس لیے دوستو آپ نے اس کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیونکہ خالق ہے، وہ ساری چیزوں کو بنانے والا ہے، اس کو پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تصور کرنا ہے کہ اللہ کی رحمت میرے اوپر، میرے گھر کے اوپر، میرے بیوی بچوں کے اوپر، میرے گھر میں جتنے افراد ہیں سب کے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے، ذرے ذرے کا مالک ہے، مگر وہ بذات خود کسی کی ملک میں نہیں ہے، اس لحاظ سے وہ بادشاہ مطلق ہے، کیونکہ اس نے ہر چیز کو بنایا ہے۔ انسانی ملکیت جو ہوتی ہے یہ مجازی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ملکیت ہے یہ دائمی ہے، اور یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اس لیے کہتے ہیں جو بندہ ہمیشہ دولت مند بننا چاہتا ہے وہ بندہ اس عمل کو کرے، اس کو اللہ ہمیشہ کے لیے دولت مند کر دیتا ہے، وہ پھر کسی کا محتاج نہیں ہوتا، کیونکہ اب اس نے جو پہلے رحمت کا سوال کرنے کے بعد اس نے جو پڑھنا ہے، اس میں اس نے تصور رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چیز میرے لیے پیدا فرما رہا ہے، یہ چیز مجھے عطا کر رہا ہے، یعنی جو چیز آپ کو طلب ہے، جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے، آپ نے اس کا تصور کرنا ہے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ مجھے عطا کر رہا ہے، اور ساتھ یہ پڑھتے جانا ہے یا خالق، اے بنانے والے، اے پیدا کرنے والے، یہ چیز میرے لیے بنا دے، میرے لیے پیدا کر دے، اس کو میری قسمت میں کر دے، اس کو میرے مقدر میں کر دے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کو یا خالق، یا خالق، یا خالق کہہ کر پکارتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جی میرے بندے تو مانگ، کیا مانگتا ہے میں تمہیں عطا کر دوں۔ اس لیے کہتے ہیں ذاتی مکان بنانے کے لیے، ذاتی گھر، ذاتی گاڑی، بنگلہ، کچھ بھی حاصل کرنا ہے تو
تو پھر یہ دوسرے نمبر والا اسم مبارک پہلا پڑھنے کے بعد یہ دوسرا اسم مبارک آپ نے پڑھنا ہے۔ تو اس میں تصور، اس میں عمل کے اندر جو اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ نے اپنے جو تصورات ہیں، جو اپنے خیالات ہیں، ان کو آپ نے اسی طرح ہی بالکل یاد کرنا ہے جس طرح میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ ہر ایک اسم مبارک کے پڑھنے پر اپنے خاص خیالات کا یعنی کہ اپنے خیالات کو اور اپنی نیت کو آپ نے درست رکھنا ہوگا اور اسی چیز کو سوچنا ہوگا، اسی کے بارے میں ذہن میں تصور کرنا ہوگا۔ یہ سارا عمل آپ نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کہ میرا رب راضی ہو جائے تو سب راضی ہو جاتا ہے، اللہ راضی ہے تو سب کچھ قدموں میں ہے۔ اگر اللہ کو ناراض کر لیا تو پھر دنیا کی کوئی چیز، کوئی رنگینی ہے تمہارے کام نہیں آئیں گی۔ اس لیے دوستو اب آپ نے اسی طرح معاشی حالات میں تنگ ہیں تو یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ معاشی حالات فوراً درست ہو جائیں گے۔ اس سے عزت، دولت، غلبہ، یہ ساری چیزیں ایک ہی عمل کے ساتھ مل جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز سے پاک اور منزہ ہے، ہر عیب سے وہ پاک ذات ہے۔ اس لیے اس پاک ذات کو اس طرح یاد کریں انشاءاللہ، وہ کیونکہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، وہ تمہارے لیے ایسی ایسی راہیں کھول لے گا اور بندے کا وہاں گمان بھی نہیں جاتا، بندے کی وہاں سوچ بھی نہیں جاتی، جہاں سے اس کا رب اس کو عطا فرمانا شروع کرتا ہے۔ اس لیے دوستو ہمیشہ کی دولت، ہمیشہ کی امیری بہت کم لوگوں کو ملتی ہے، لیکن یہ عمل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کی ہر چیز کا خالق ہے۔ کوئی چیز یعنی کہ جب کوئی چیز نہ تھی بلکہ اسی کی ذات تھی، اس نے زمین کو بنایا، اس نے آسمانوں کو بنایا، اس نے جنت کو بنایا، اس نے دوزخ کو بنایا، اس نے عرش کو بنایا، اس نے کرسی کو بنایا، کائنات کی ہر چیز کی تخلیق کی، اسے اس لیے تو خالق کہا جاتا ہے۔ انسان جو تخلیق کرتا ہے یا کر رہا ہے اس کی اصل بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو مزید بناتے ہیں اور سنوارتے ہیں، اس چیز کو عدم سے نہیں بنا سکتے، عدم سے بنانے والی ذات وہ رب کی ذات ہے۔ اس لیے دوستو جو لوگ بے اولاد حضرات ہیں، خاص کر اللہ تعالیٰ پیدا فرمانے والا ہے نا، تو یہ اس میں مبارک کا تعلق پیدا کرنے کے، پیدا فرمانے کے ساتھ اس کا معنی یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اولاد کی مہربانی فرمائے گا۔ جو بے اولاد ہیں اس عمل کو ضرور کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسیں گی اور میاں بیوی میں محبت بھی پیدا ہوگی، اللہ نیک اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ اس عمل سے پیدا ہونے والی اولاد بھی اللہ کے فضل و کرم سے نیک ہوتی ہے اور ان کے اندر بھی ایک ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنا مقرب بندہ بنا لیتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے جو ترتیب میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ دل منور ہوگا۔ صحیح راستہ چاہتے ہو تو آپ کا دل ایمان سے منور ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے سے نیک کاموں میں خوب توفیق ہوگی اور دل بھی لگے گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں میرا نماز کے اندر دل نہیں لگتا، بہت سارے کہتے ہیں میرا جناب روزے کے اندر دل نہیں لگتا، میرا قرآن پڑھتے ہوئے دل نہیں لگتا۔ یہ عمل کرنے کی دیر ہے، تمہارے تمام کاموں میں تمہارا دل لگنے لگ جائے گا، دنیا سے بے رغبتی شروع ہو جائے گی، اللہ سے محبت شروع ہو جائے گی۔ اللہ کی حقیقی محبت جس بندے کو نصیب ہو جاتی ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی اس کو حقیقی محبت نصیب ہوگی جب وہ چاہت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس کو پڑھے گا۔ اس کے بعد آپ نے یہ اس کو 300 بار پڑھنا ہے، یعنی 3 تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے صاف ظاہر ہے جو چیز ہم نے مانگی ہے، جو چیز اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں امیر کر دیا ہے، ہماری غربت سے جان چھڑا دی، ہم چاہتے ہیں کہ اب یہ غربت ہمیشہ کے لیے ہم سے چلی جائے، ہمیشہ کے لیے ہمیں دولت مند بنا دے اور ہماری مشکلوں کو آسان کر دیا جائے، ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں، تو پھر اب آپ نے اللہ تعالیٰ سے سلامتی مانگنی ہے، سلامتی کا سوال کرنا ہے۔ وہ کیسے کرنا ہے اس کی ترتیب میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہر کمی اور نقص سے پاک ہے، وہ اپنے بندوں کو بھی پاک رکھنے والا ہے، سلامتی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تمام چیزوں کو سلامتی کی حالت میں پیدا کیا ہے۔ جب ان میں شیطان قوت فتنہ فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی صفت کی بنیاد پر اس کو سلامتی پیدا کر دیتا ہے۔ جہاں امن خراب ہونے لگے وہاں بعد امنی کے بعد امن اور سکون پیدا کر دیتا ہے۔ عمومی طور پر بندے کو 4 چیزوں میں سلامتی کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کا ایمان سلامت رہے، دنیا سے جائے تو ایمان کی حالت میں جائے، اس کی جان سلامت رہے۔ اپنی جان سے بہت سارے لوگ پیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں مال بھی سلامت رہے، کہ مال اس طرح سلامت رہے کہ جب وہ جائے تو
اس کا جو ہے وہ مال ہے اس کے اندر کسی قسم کا نقصان نہ ہو، کوئی اس کو تکلیف نہ پہنچائے، کوئی ناجائز اس کے سامان کو چھیڑا چھیڑی نہ کرے، کوئی تنگ نہ کرے۔ اسی ترتیب کے ساتھ دوستو یہ ساری چیزیں انسان کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اب آپ نے جب اللہ تعالیٰ سے سلامتی مانگنی ہے تو یا سلام ہو، یا سلام ہو، یا سلام ہو، اے سلامتی پیدا کرنے والے، اے سلامتی دینے والے، اس کے ساتھ آپ نے مانگنی، کیونکہ اس کے ذریعے بیمار جو شخص ہوتا ہے جتنی بھی شدت کی اس کو بیماری ہو، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے، ہر قسم کی اس کی مشکلیں حل فرما دیتا ہے، ہر قسم کی اس کے نظام کو بہتر سے بہتر بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، لڑائی جھگڑوں کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے، کیونکہ گھر کے اندر بھی سلامتی آ جاتی ہے نا، گھر کے اندر جو لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں اللہ اس کو دور فرما کر اس بندے کو سلامتی عطا کرتا ہے، مال و جان کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک ہی عمل کے ذریعے اس بندے کو نصیب ہو جاتی، کیونکہ اللہ ہی امن و امان دینے والی ذات ہے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو یا سلامو، یا سلامو، یا سلامو کے ذریعے پکارنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسی سلامتی پیدا فرمائے گا کہ دنیا میں دیکھے جب فتنہ فساد پیدا ہوتا ہے، انسانوں کی جان مال خطرے میں پڑ جاتا ہے، تو اللہ ہی امن دینے والا ہے، اللہ ہی سلامت کرنے والا ہے۔ بیماروں کو شفا دینے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے اس ذات کو پکاریں گے، اس ذات کو یاد کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ تمہیں محروم نہیں کرے گی۔ جب اس کو پڑھنا ہے تو آپ نے سلامتی کا تصور کرنا ہے، اس سے پہلے اپنی اس چیز کے پیدا کرنے، اس کو حاصل کرنے کا تصور کرنا ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تصور کرنا ہے۔ تو یہ تین تصور ہیں، تین اسم مبارک ہیں، اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ رحمت خداوندی موسلا دھار بارش کی طرح برسے گی۔ اب اس اسم مبارک کو آپ نے 100 بار پڑھنے کے بعد 3 بار درود پاک پڑھ کر دعا مانگنی، انشاءاللہ جو دعا مانگیں گے رد نہیں ہوگی، اللہ قبول فرما لے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔